अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी आया हूँ भली करे आया। और मुझे पश्तो और बलोची के अल्फाज नहीं आते, वरना उन दोस्तों को भी उन्हीं की ज़बान में खुश आमदीद कहा जा सकता है और कहना भी चाहिए। नाज़रीन, चंद खबरें आपके गोशे गुजार करते हैं और उसके बाद दो अहम अमूर पर आपसे थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पहली खबर तो यह है कि सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता रोज़ एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके तहत इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात हो सकेंगे। ये इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 कहलाएगा। लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि बलदियाती इंतखाबात होंगे, बल्कि इसका इफेक्ट ये है कि बलदियाती इंतखाबात में जो इस्लामाबाद में होंगे, उस ऑर्डिनेंस के अंदर लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही उस ऑर्डिनेंस में यह भी लिख दिया गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, वो बैरून वो भी अपने अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट कर सकेंगे। अब नाज़रीन, इसमें एक अहम सवाल एक तो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने 2 रोज़ पहले या 1 रोज़ पहले वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इस ये जो तरमीम है कानूनी, उसकी पोजीशन ये है, कानूनी पोजीशन उसकी उन्होंने कहा है कि ये है कि जब तक तमाम सियासी जमातें इस पर इत्तफाक नहीं करेंगी, नादरा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक नहीं दिया जा सकता। दूसरी अहम बात जो है कि इलेक्शन कमीशन जिसको ये कंडक्ट करने हैं इलेक्शंस, उन्होंने 3 कमेटियां बनाई हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि ये ईवीएम का इस्तेमाल कब से होना है। हुकूमत ने भी नहीं फैसला किया बाज़ाब्ता तौर पर। इसके ईवीएम की रजिस्ट्रेशन हो गई और आज ईवीएम की रजिस्ट्रेशन को सदर मुमलिकत ने तौसीक भी उसकी कर दी और वो एक्ट भी बन गया दीगर एक्ट्स के साथ। लेकिन अभी उसके बायलॉज बनने हैं, उसके कवायद और जवाबित बनने हैं, फिर उनको कैसे इस्तेमाल होना है, और उसके बाद जो पोलिंग का अमला है उसको तरबियत देनी है कि कैसे इसको कंडक्ट करना है, मशीन कैसे चलाई जाएगी, और फिर जो दीगर इंतज़ामी मसाइल हैं उनको भी हल करना है। लेकिन हुकूमत इतनी जल्दी में है कि उसने ईवीएम को लाजमी करार दे दिया है। ये ऑर्डिनेंस में लिख दिया कि इस्लामाबाद का बलदियाती इंतखाब ईवीएम के जरिए होगा। इसी के साथ नाज़रीन एक खबर और सुन लीजिए कि आज कौमी असम्बली की आईटी से मुताल्लिक जो कायमा कमेटी है उसका इजलास था। उसमें एफआईए हुकाम ने ये इंकशाफ किया और तमाम मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, और कमेटी के जो अरकान थे उन्होंने भी उसकी तस्दीक की कि एफआईए हुकाम ने यह बताया कि नादरा का फैसलाबाद में तकरीबन 13,000 सिम्स पकड़ी गई और नादरा का जो डाटा है शहरियत से मुताल्लिक, शनाख्ती कार्ड से मुताल्लिक, वो चोरी हो गया है, यानी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसमें, जो रिपोर्ट हुआ टीवी चैनल्स पर। और उसमें नाज़रीन उसके बाद नादरा के तर्जुमान ने तो उसकी तरदीद कर दी कि नहीं हुआ, और नादरा के तर्जुमान ने यह कहा कि सारा डाटा महफूज है, डाटा को टेम्पर नहीं किया जा सकता, ना ही डाटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वही एफआई हुकाम जिन्होंने कमेटी में ये इंकशाफ किया था, बाद में वो भी अपनी बात से मुकर गया और उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने तो ये नहीं कहा था, हमारे कहने का मकसद ये नहीं था, अगर हमारी बात को गलत इस तरह लिया गया हो तो हम माजरत चाहते हैं। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान में ये रवायत रही है कि लोग ऑडियो वीडियो में अपनी आवाज़ को कह देते हैं मैं तो नहीं हूँ, वीडियो में अपनी मौजूदगी को कह देते हैं कि ये तो मेरी नहीं है, फैब्रिकेटेड वीडियो है, और फिर बयानात देख कर ये कह देते हैं कि मैंने तो ये कहा ही नहीं, और ये मीडिया गलत बातें फैला रहा है। बहुत आसान हो गया मीडिया को इल्ज़ाम देना, लेकिन बहरहाल अब क्या किया जा सकता है। उसके अलावा नाज़रीन एक खबर और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी अंडर प्लेड रह गई। पाकिस्तान के को दरपेश जो दिफाई चैलेंजेस हैं, उसमें आर्मी चीफ रोज़ाना गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान के शुरा से भी गुफ्तगू की, और उन्होंने कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों का भी तज़किरा किया और अफगान बुरान का भी तज़किरा किया। उसमें और गुज़िश्ता दिनों भारत ने चक्रवीर दिया अभी नंदन को, जिनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था उनका जहाज़ गिराकर, और फिर उनको कहा गया कि ये तो F-16 को इन्होंने गिरा लिया था, इसलिए इनको वीर चक्र दिया गया है। हालांकि वो चक्कर दिया है अपनी कौम को भारत ने, वीर चक्र
تو کیا دیا ہوگا، کیونکہ خود F-16 جو امریکی کمپنی ہے وہ یہ کہتی ہے. پھر امریکہ کی سیکیورٹی امور کی ماہر ہیں کرسچن فیئر، انہوں نے بہت واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میں، اور وہ پاکستان مخالف ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میری خواہش ضرور تھی لیکن بھارت نہیں گرا سکا ہے. اور جو طیارہ گرایا، جس طیارے کا انجن دیا گیا تھا وہ بھارت کے زیر استعمال مگ جو ہیں ان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مگ کا EG ٹائپ انجن تھا. تو ناظرین، اسی تناظر میں پی آئی اے نے اپنے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کو تبدیل کر دیا ہے، اور اب ایئر وائس، اور یہ پہلی بار ہوا ہے پی ایف کی تاریخ میں کہ ایئر وائس مارشل کے عہدے کے افسر کو جو ایکویلنٹ ہوتے ہیں پاک فوج کے میجر جنرل کے برابر، ان کو ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز لگایا گیا ہے. اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، خطرات درپیش ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ، لیکن جو دنیا بھر میں ایک ہائیبریڈ وار آپ اس کو کہہ لیں، یا آپ اس کو ففتھ جنریشن وارفیئر کہہ لیں، یا اس کو آپ جو ہے وہ میڈیا کی وار کہہ لیں، اس میں جو پی ایف کو ضروریات ہوتی ہیں، اس کے تناظر میں اتنے سینئر افسر کو جو جس کا بہت تجربہ ہے مختلف شعبوں میں، انہیں تعینات کیا گیا ہے. یہ ایک سگنیفیکنٹ تبدیلی ہے. آگے چل کر کسی وقت اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ناظرین، دو چیزوں پر بات کرنا مقصود ہے. دونوں چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. ابھی 2 روز پہلے اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کا بینکنگ نظام تباہ ہو رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے اقوام متحدہ کہ اگر بینکنگ نظام تباہ ہو گیا تو مکمل طور پر تباہ ہو گیا تو کچھ نہیں بچے گا. اقوام متحدہ نے یہ بھی کہا ہے اور کہ افغانستان میں، اور مختلف ذرائع سے بھی یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ افغانستان میں سڑکوں پر حشیش اور چرس اور اس قسم کی منشیات فروخت ہو رہی ہیں. ناظرین، اب افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں افغانستان پر بہت ساری پابندیاں امریکہ نے لگا رکھی ہیں. طالبان رجیم کی وجہ سے اقوام متحدہ کی اپنی پابندیاں بھی ہیں، اور گو کہ انسانی حقوق سے متعلق پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن بینکنگ کے نظام کے حوالے سے افغانستان کا بینکنگ نظام کیسے بچ سکتا ہے، کیونکہ افغانستان کے پاس بینکنگ کا نظام اس کو رن میں رکھنے کے لیے، اس کو ورکنگ میں رکھنے کے لیے کوئی سسٹم اس لیے نہیں ہے کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. اس حوالے سے ہماری نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر محی الدین یوسف سے پچھلے دنوں بات بھی ہوئی تھی. انہوں نے بہت اہم جملے کہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ جی افغانستان میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، اور پاکستان دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا اپنی ایفرٹس کو کنورج کرے اور افغانستان میں انسانی المیہ کو جنم دینے سے روکا جا سکے. ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان پر معاشی پابندیاں جو ہیں ان کا اٹھایا جانا ضروری ہے، اور یہ معاشی پابندیاں چونکہ امریکہ نے لگائی ہیں، اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گو کہ اس وقت افغانستان میں انسانی بنیادوں پر تو مدد کی اجازت مل گئی امریکہ سے بھی، لیکن جب افغانستان کو کوئی بھی ملک امداد دینے کی کوشش کرے گا ان کیش، وہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ جب بھی آپ دنیا سے کہیں سے بھی آپ افغانستان امداد بھیجنے کی کوشش کریں گے تو بینک اس کو ڈالر میں کنورٹ کرے گا، اور جب ڈالر میں کنورٹ کرے گا تو بینکنگ کا جو گلوبل سسٹم ہے وہ امریکہ انگوٹھے کے نیچے ہے. اس کو ڈالر میں چونکہ کنورٹ کیا جاتا ہے، اس کرنسی کو بھی، جو بھی کرنسی جس میں بھی کوئی مدد کرنا چاہے، اور جب وہ ڈالر میں کنورٹ ہوتی ہے تو پھر بینکنگ سسٹم اس کو خود بخود اٹھالٹ کر دیتا ہے، اور وہ رقم جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. تو اس کی وجہ سے یہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے افغانستان کے بے نظام کا چلانا. 35 ملین لوگ ہیں. اگر انسانی المیہ نے جنم لیا تو بہت بڑی کیٹسٹرافی ہوگی. بڑے پیمانے پر پاکستان بھی کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، لیکن افغانستان کے اندر بڑی تباہی آنے کا امکان ہے، اور اس کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں. آج ہی آرمی چیف نے اس بات کا اظہار کیا نیشنل سیکورٹی کانفرنس اور بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو میں کہ ویسٹرن زون میں جو مؤثر مینجمنٹ کی پاکستان نے، اس کی وجہ سے اس کے اثرات ابھی پاکستان میں نہیں داخل ہو سکے، اور نہ ہی انشاءاللہ داخل ہونے دیے جائیں گے. لیکن اس حوالے سے پچھلے دنوں ایک خبر آئی، بھارت اس میں لیت و لال سے بھی کام لیتا رہا. بھارت نے 5 ارب روپے کی امداد کا اعلان کیا، لیکن وہ ان کائنڈ امداد کا اعلان کیا کہ 50,000 ٹن گندم افغانستان پہنچائی جائے گی، اور پھر جان بچانے والی ادویات.
اور پھر پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا تھا. پاکستان نے فوری طور پر اس کی اجازت دے دی. پھر اس کے بعد جو ضوابط کار تھے پاکستان کے، حالانکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جس قسم کی نوعیت ہے تعلقات کی، اور بھارت پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، اس کے تناظر میں یہ پاکستان نے ایک رسک بھی لیا. لیکن بہرحال اب واقع بارڈر سے 50,000 ٹن گندم ترکھم بارڈر پر تک جائے گی، اور طالبان حکام کے حوالے ہوگی. عبوری حکومت کے جو طالبان حکام ہیں ان کے حوالے ہوگی. ادویات بھی جائیں گی. پاکستان نے صرف افغان بھائیوں کی مدد کے لیے اور انسانی بنیادوں پر بھارت کی اس امداد کو افغانستان پہنچانے کے لیے اجازت دیا. واگا سے یہ آئے گی لاہور، اور پھر لاہور سے موٹر وے کے راستے پشاور، اور پشاور سے پھر تورخم روڈ کے ذریعے افغان بارڈر تک جائے گی. یہ اہم خبر ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ افغانستان میں 35 ملین لوگ ہیں. جب تک افغانستان پر معاشی پابندیاں رہیں گی یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی، کیونکہ افغانستان کو گندم خریدنے کی قوت نہیں ہے. اور دنیا کتنی گندم عطیہ کرے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا ساری کی ساری گندم افغانستان کو عطیہ کرتی رہے لمبے عرصے تک، کیونکہ 35 ملین لوگوں کے لیے بہرحال یہ معاف کیجیے گا 3.5 ملین لوگوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہے. اس کو غلطی سے 35 ملین کہا گیا. بڑا مشکل ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مسلسل فیڈ ان کیا جائے باہر سے. یہ المیہ کیسے رکے گا؟ نہیں رکے گا یہ تو اگلے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن بہرحال دنیا کو اس بارے میں ذرا ہمدردی سے سوچنا چاہیے، اور خاص طور پر امریکی اکابرین کو، کیونکہ اگر افغانستان میں کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے، کوئی تباہی آتی ہے، تو الزام براہ راست امریکہ پر آئے گا. پاکستان بھی اس کا ایک شکار ہوگا. پاکستان کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ ہیومن انفلکس پاکستان کی جانب آئے گا. اور پاکستان ویسے ہی پچھلے 40 سال سے تقریباً 30-35 لاکھ افغانوں کی میزبانی کر رہا ہے. افغان مہاجرین ہیں، وہ پاکستان کی سوائل پر رہتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، وسائل میں حصے دار ہوتے ہیں. وہ کہ اس میں ایک بڑا حصہ امداد کا اقوام متحدہ کے جو مہاجرین کا ادارہ اس کی جانب سے بھی آتی ہے. لیکن بہرحال متاثر تو پاکستان ہوگا ہی. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. کٹنگ نہیں ہو رہا کیا ہے؟ اوکے روکے بھی کیا ہو؟